بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے فوراً 800 کروڑ ملے، یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر تو دیکھیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دعا مانگنے کی فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہو رزق کھول دو، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دو۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، جو ایک ایک زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک مختصر سا سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ آج کے اس دور میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے۔ آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا اپنا ذاتی گھر مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکالو، کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنے چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہوگی جو آپ ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی، آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ روزے عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ مسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کریں۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جب عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں بھی کر سکتی ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے اپنی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے عصر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جو فرض نماز کے بعد سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے،
وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، آج مجھے آپ کو پوری دنیا میں ساری مخلوقات کو جو رزق مل رہا ہے وہ یا رزاقو کی صفت سے مل رہا ہے۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو رزق دینے والی صفت یا رزاقو کو سے پکارنا ہے۔ آپ یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو کو 10 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا وہابو ہے۔ یا وہابو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی بار بتایا جا رہا ہے آپ نے اتنی ہی بار پڑھنا ہے، کمی بیشی مت کیجیے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑے کمال کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ بھی قرآنی صورتوں کا ہے، وہ صورتیں جنہیں 4 کل کہا جاتا ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر 4 کل پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نماز عصر پڑھنے کے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم میں سے کسی کے اہل و اعمال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں وہ فجر اور عصر کی نماز تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اتنا نوازے گا کہ آپ خود کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے تو ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیارے ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے، اللہ حافظ۔